الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کے اس روحانی قرآنی مجلس میں تشریف فرما معزز علماء کرام، خوش نصیب حفاظ اعظام، ان کے گارجین اور پردہ سے سن رہی عفت مآب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس وقت ایک عظیم الشان اور انتہائی اہمیت کی حامل مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک کی نسبت پر جو مجلس منعقد ہوتی ہے، اس مجلس کو بے مثال مجلس کہنا غلط نہیں ہوگا. یہ وہ مجلس ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ان کی میٹنگیں ہوں، یا دنیا کے بڑے بڑے رؤوسا ان کی نشستیں ہوں، ان تمام کے بالمقابل قرآن مجید کی نسبت پر جو مجلس منعقد ہوتی ہے وہ عظیم اور بے مثال مجلس ہوتی ہے. اور ایسا اس لیے کہ آپ غور کریں، قرآن مجید کو جس رب نے اتارا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ عظیم اور بے مثال رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یہ قرآن اللہ رب العزت نے جس نبی پر اتارا، ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے، انبیاء اور رسول میں سب سے عظیم پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس فرشتے کے ذریعے سے اتارا، نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ عظیم اور بے مثال فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مکہ اور مدینہ، حجاز کے جن علاقوں میں نازل فرمایا، پوری دنیا کی تمام زمینوں میں سب سے عظیم اور متبرک زمین اور مقام مکہ اور مدینہ اور حجاز کا وہ علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس مہینے میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ دوسرے تمام مہینوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جس رات میں اتارا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھاتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھا رہے ہو، چاہے وہ حفظ پڑھا رہے ہو، چاہے وہ قرآن کی معانی اور اس کی تفسیر کو پڑھانے والے علماء ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. پڑھنے والا ناظرہ پڑھے یا حفظ پڑھے یا قرآن کی تفسیر پڑھے، پڑھانے والا ناظرہ اور مکتب پڑھائے یا حفظ قرآن کو پڑھانے والے ہمارے معزز قراء ہوں، یا قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھانے والے یا علماء حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب، یا اس طرح کے دیگر ہمارے بڑے فضلاء جو قرآن پاک کے ماہرین اور قرآن پاک کے علماء تیار کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اس لیے جس نسبت پر ہم جمع ہیں وہ نسبت بھی قرآن پاک کی ہے،
یہ بات بالکل واضح انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ آپ ایک عظیم اور بے مثال مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے تفصیل کے بجائے چند اہم اور بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ان کے گارجین موجود ہیں۔ ابھی حضرت مولانا علاء الدین صاحب نے اپنے بیٹے کے حفظ کی تکمیل پر اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مومن جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہے وہ اس طرح کے مواقع پر آنسو بہاتا ہے اور اللہ کے انعام پر شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے حفظ پر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا، نبی علیہ السلام نے ایک حافظ کا جو مقام اور مرتبہ بتایا، یہ بات بہت صاف لفظوں میں کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک حافظ قرآن ہے۔ دنیا میں آج اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، دنیا میں آج اگر کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے، دنیا میں آج اگر کسی صوبے اور اسٹیٹ کا سی ایم ہے، دنیا میں آج اگر کسی ملک کا ڈی ایم ہے، آج اگر کوئی مکھیا، سرپنچ اور کمشنر ہے، آج اگر کوئی میئر ہے، خدا کی قسم ان تمام عہدوں سے بڑھ کر اگر کوئی مقام ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبہ ایک حافظ کا بتایا۔ اور ایسا اس لیے کہ آج دنیا میں جو وزیر اعظم ہے اس کی موت کے ساتھ بلکہ ہمارے ملکوں میں تو یہ کرسیاں بدلتی رہتی ہیں، 5 سالوں کے ساتھ 10 سالوں کے ساتھ یہ کرسیاں بدل جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی ڈی ایم ہے، آج اگر کوئی مکھیا اور سرپنچ ہے تو یہ تمام منصب وہ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے پرسوں وہ ہے۔ لیکن میرے بھائی قرآن مجید کا جو حافظ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مرتبہ بتایا۔ حضرت مولانا شاہی صاحب نے آپ کو سنایا کہ اللہ رب العزت کل میدان محشر میں ایک حافظ قرآن کو یہ کہے گا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، تمہارا مرتبہ تمہارا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں تم پڑھتے پڑھتے رکو گے۔ ان منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس عظیم مقام کا جو ایک حافظ کو ملنے والا ہے؟ جنت کا وہ بلند مقام جو ایک حافظ قرآن کو ملنے والا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی بچہ IAS بن گیا، کوئی بچہ BPSC نکال کر ٹیچر بن گیا، کوئی بچہ اگر آپ کے خاندان کا کسی بڑے عہدے پر چلا گیا تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پہ آپ کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حافظ جو اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے جائز کو جائز جان کر، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے حافظ کو ادخلہ اللہ الجنہ، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی بنیاد نماز، روزے، حج، زکات، ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ فرمایا من قرأ القرآن فاستظہر فأحل حلالا وحرم حراما۔ قرآن پاک کا وہ حافظ ہے اور اس کی روشنی میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ ایسے کو جنت دے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، فیصلہ ہوگا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، یہ حرام کے راستے پر چلتا تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، کہے گا خدایا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرے خاندان کا وہ بندہ ہے کہ جب دنیا میں حفظ کرتا تھا محبت کی نگاہ سے یہ مجھے دیکھتا تھا، وہ مدرسہ جہاں میں حفظ کرتا تھا یہ جامعہ عثمانیہ، اس طرح کے اداروں سے وہ محبت کرتا تھا۔ اے اللہ اس خوش نصیب کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں ڈال دیجئے۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے سفارش کی بنیاد پر اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ مقام کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے، یہ
یہ مقام کسی آرس کا نہیں ہے، یہ مقام کسی انجینئر کا، کسی سی ایم اور پی ایم کا نہیں ہے. اور اسی لیے ایک موقع سے مدرسہ فلاح المسلمین میں یہ بات کر رہا تھا، تکمیل قرآن کی مجلس تھی، تو جیسے ابھی ہمارے جناب حیدر صاحب نام ارشاد صاحب، ہمارے مفتی حسن الرحمان صاحب نے ان کا تاثر لیا، تو وہاں بھی ایک سلسلہ ہے کہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کے گارجینوں سے کچھ تاثر لیا جاتا ہے کہ اس موقع سے ان کا کیا جذبہ، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. ایک شخص جو عالم نہیں تھا، جو حافظ نہیں تھا، جو دنیا دار تھا بظاہر اور کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، اس کا بیٹا حافظ ہوا تھا. میرے بیان کے بعد ان کو تاثر کے لیے کھڑا کیا گیا، وہ بندہ کھڑا ہوا. آج آپ نے حضرت مولانا علاء الدین صاحب کو دیکھا تو یہ تو عالم دین ہے جو اللہ کے قرآن کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ آدمی جو ایک اسکول کا ماسٹر تھا، جب وہ کھڑا ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا حافظ محمد امان اگر پوری زندگی ایک روپیہ بھی کما کر نہیں دیا تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل یہی بیٹا مجھے جنت میں لے جانے والا ہے. یہ ایک مومن کا جذبہ ہے، اس کے دل کی یہ ترجمانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے حفظ قرآن کو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھتا ہے اور اس طرح کے جذبے کا اظہار کرتا ہے. پڑوس ملک کے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، کسی بڑے ادارے کے شیخ الحدیث. ان کا واقعہ بلکہ لطیفہ کہیے وہ ہم لوگوں نے سنا کہ بچپن میں بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں. آپ نے جن 3 خوش نصیب حفاظ کو دیکھا ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. کسی کی عمر 9 سال، کوئی 10 سال، کوئی 12-13 سال کا ہوگا. یہ چھوٹی عمر کا بچہ جو حافظ ہوا ہے، اس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے. اب یہ بچے جب گھر جائیں گے تو ماں باپ سے ناز و ادا میں کبھی روٹھتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، چیزیں مانگنے کے لیے، منوانے کے لیے وہ نخرے کرتے ہیں. حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ حافظ قرآن بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بچپن میں والدہ جو ہے وہ میری کسی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گئی. یہ مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی سنیں. حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ بخاری شریف کو بھی انہوں نے محفوظ کیا اپنے سینے میں. غضب کا حافظہ دیا اللہ نے انہیں. تو فرماتے ہیں کہ بچپن میں ماں ناراض ہو گئی. اب میں مناتا تھا، مانتی نہیں تھی. ماں تھی، ماں بھی بچے سے کبھی کبھی ناز و ادا کی وجہ سے نخرے دکھلاتی ہے. وہ معافی مانگ رہا ہے، مان نہیں رہے کہ نہیں جاؤ جاؤ، میں تجھ سے بات نہیں کرتی، میں تجھ سے نہیں ملتی، تم کو جو کرنا ہے کرو. چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں ناراض تھی، یہ مناتے تھے، وہ مانتی نہیں تھی. تو مولانا منظور مینگل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امی سے مذاق میں ایک بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ میں نے ماں سے کہا کہ امی، اگر آپ ناراض نہیں، آپ ناراضگی کو دور نہیں کیجیے گا اور آپ مجھ کو معاف نہیں کیجیے گا تو میں آپ کا نام کاٹ دوں گا. ماں سٹپٹائی کہ نام کاٹ دوں گا مطلب؟ کہنے لگے کہ میں نے، آپ نے سنا ہے نا کہ حافظ قرآن کو آخرت میں 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا حق دیا جائے گا. میں آپ کا بیٹا ہوں، حافظ ہوں. میں نے ان 10 لوگوں کی لسٹ میں سب سے اوپر آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. سب سے اوپر آپ کا، کہ اگر آپ جہنم میں گئے تو میں سب سے پہلے آپ کو پیٹوں گا. تو اگر آپ ناراضگی کو دور نہیں کی، آپ مجھ سے روٹھے رہے اور آپ خوش نہیں ہوئے مجھ سے، تو میں نام آپ کا کاٹ دوں گا. ماں تھی، وہ مومن تھی، اللہ کے رسول کے فرمان پر اس کا یقین تھا کہ اگر ایک حافظ کو 10 جہنمی کو جنت میں داخل کرانے کا اور سفارش کرانے کا حق حاصل ہے تو یہ ہر سچا ہے. حضور نے اگر یہ فرمایا ہے تو بالکل جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس فرمان کا ہے کہ ہر سچا ہے. دنیا کے سارے سچے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن میرے نبی نے جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ماں سٹپٹا گئی، ماں بالکل ہڑبڑا گئی. اس نے کہا بیٹا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میں تجھ سے خوشی کا اعلان کرتی ہوں، مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، لیکن خدا کے واسطے ان 10 لوگوں کی لسٹ میں میرے نام کو مت کاٹنا. یہ ایک ایمان والی عورت کا جذبہ، ایک ماں کا جذبہ، ایک مومن کا جذبہ.
اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ بچے جو قرآن مجید کا حفظ مکمل کیے ہیں یہ انتہائی خوش نصیب ترین انسانوں میں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب لوگوں میں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حافظ ہم انہیں بناتے ہیں جنہیں ہم چنتے ہیں. تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ماسٹر صاحب کا، یہ ہوٹل والے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا اور یہ ہندا کا بیٹا ہے اور یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے کہ حضور فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن پاک کا ماہر ہے، قرآن پاک کا بہترین حافظ ہے، اسے پڑھتا ہے دن میں رات میں اور اس پر عمل کرتا ہے، کل وہ میدان محشر میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. عام مجلس میں اللہ اسے نہیں بیٹھائے گا. آج قاضی صاحب آئے ہیں تو حضرت مفتی حسن الرحمان صاحب نے اسٹیج پہ لا کے بیٹھا دیا، سب کے آگے بیٹھایا. اللہ رب العزت ایک حافظ کو میدان محشر میں جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا فرشتوں کے ساتھ بیٹھائے گا. یہ ہے اونچا مقام ایک حافظ قرآن کا. تو یہ خوش نصیب بچے ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہیے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خاص طور سے ان کے جو گارجین ہیں. جو دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان کی اب ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ نے انتہائی شوق اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ اپنے ان بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا ہے، آج سے اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ کہ قرآن پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یا اہل القرآن تعاہد القرآن، اے قرآن کے حافظوں قاریوں، اے وہ بچوں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے اور جس کی وجہ سے مقام تمہارا بلند ہوا ہے، قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کی نگرانی کرو، قرآن کی دیکھ ریکھ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نگرانی نہیں کرو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو یہ تمہارے سینے سے نکل جائے گا. اور عرب میں چونکہ اونٹ پالتے تھے تو حضور نے مثال دیا فواللہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ مالک تھوڑا سا غافل ہوتا ہے رسی چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے. اپنے یہاں کوئی گائے ہوتی ہے مرکھنڈی گائے، بدماش اور شریر گائے، کیا ہوتا ہے مالک تھوڑا سا ادھر گیا وہ گائے بھاگ گئی. حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن پاک کا حافظ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا تو اللہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہان کے بے نیاز ہے. اور اللہ کا قرآن بھی یہ بے نیاز ہے. اللہ کا قرآن امداد اللہ کے سینے کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یہ قرآن محفوظ رہے گا ان کے سینوں میں، اور اس قرآن کی حفاظت ہوگی ان کے ذریعے سے. تو اس قرآن کی حد درجے قدر کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا چاہیے یہ اب گارجینوں کو کہ اب ان بچوں کی مکمل نگرانی کریں. ان کی صبح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، ان کی رات قرآن پاک کی تلاوت سے سرشار ہو. اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوں، اور جب میں حافظ ہوا، میں عالم ہوا، میں مفتی ہوا، میں نے انگریزی پڑھی، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر انوار اور رحمتوں کی بارش ہو. وہ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے. ابھی حضرت مولانا شاہی صاحب نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ حافظ ہوئے تو باپ حافظ حضرت حامد صاحب نے احمد صاحب نے کہا کہ بیٹا قرآن کا حفظ میں نے اپنے لیے کرایا، تم دارالعلوم کے معتمم بنو گے، فلاں بنو گے، فلاں بنو گے، یہ سب تمہارے لیے، لیکن قرآن میرے لیے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2020 میں ان کا انتقال ہوا. اپنے موت سے پہلے تک ہمیشہ وہ مجھ سے کہتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے. تم عالم ہو، مفتی ہو، فلاں ہو، ڈکا ہو، مدرس ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن تمہارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ قرآن کی دولت ہے. اس لیے اس سے کبھی غفلت مت برتنا، اس سے کبھی غافل مت ہونا. اور قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کی تاکید کرتے تھے اور وعدہ لیتے تھے. پوچھتے تھے کہ ایسا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. جو گارجین بیٹھے، جو بچے سمجھ رہے وہ سنیں. میں جب حافظ ہوا
تو اس کے بعد عربی درجات میں جب میں آیا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عارف باللہ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ کو جو خود قرآن پاک کے حافظ سے کہا کہ حضرت یہ اکلوتا ہے حافظ ہے، اس کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ قرآن پوری زندگی سینے میں محفوظ رہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اعجاز صاحب بڑے بزرگوں میں تھے اعظم گڑھ کے اور ہمارے بھی استاد رہے، میں نے ان سے پڑھا استفادہ کیا. اللہ رب العزت سے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. انہوں نے قرآن مجید کے حفظ کو پوری زندگی سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ یہ بتایا کہ ان کو کہو کہ قرآن کو نفلوں میں پڑھا کرے، نفل میں نمازوں میں پڑھا کرے. ایک پاؤ آدھا پارا ایک پارا جتنا بھی پڑھ سکتے ہو نفلوں میں قرآن پاک پڑھے. جو حافظ قرآن کو نفلوں میں سنتوں میں پڑھے گا قرآن نہیں بھولے گا. اور وہ ہمیشہ ہم سے پوچھتے تھے کتنا پارا ہوا، ہفتہ دن گزرا پھر پوچھتے تھے آج کیا بارے میں پہنچے. مغرب بعد میں عام طور سے پہنچتا تھا، نفل میں پڑھتا تھا. مغرب بعد کبھی مسجد سے باہر نکل گئے تو عشاء کے بعد یا اگلے دن ضرور پوچھتے تھے کہ کل تم نے نہیں پڑھا، تم فوراً مسجد سے نکل گئے. یہ ان کی نگرانی کا انداز تھا. اس لیے میں نے کہا میرے اوپر ایک اولاد کا حق ہے کہ ان ماں باپ کو وہ ہمیشہ دعا کرے جن کی قربانیوں کی وجہ سے وہ قرآن پاک کا حافظ ہوا. بہرحال جو دوسری بات عرض کرنی ہے گارجینوں سے اور ہم جیسے استاد سے وہ یہی کہ پوری زندگی اس کی نگرانی ہونی چاہیے کہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ رہے اور اس کے لیے روزانہ 3 پارہ قرآن پاک کی تلاوت، نفلوں میں اس کی تلاوت، گھر میں جو بھی ہو قرآن پاک کی تلاوت کا نہ ہو. گارجین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی نگرانی کرے. ایک آخری بات، قرآن مجید کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہم سب لوگ اس کے حق سے بہت دور ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، کسی زمانے میں ہم لوگ سنتے تھے کہ جب صبح ہوتی تھی تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. جو پہلے زمانے کے لوگ تھے گھروں میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. آج صبح ہوتی ہے 10 بجے تو قرآن کی آواز کی تلاوت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھروں سے کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں یہ بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن پاک شفا ہے بیماریوں سے، قرآن پاک رحمت ہے، قرآن پاک گھروں سے بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے والی کتاب ہے. قرآن پاک ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے. اس لیے ایک کام یہ کیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجئے. کیسا اہتمام تھا ہمارے بزرگوں کے یہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی نام لیا گیا، ہمارے بزرگوں میں اونچا مقام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک ایک دن ایک سال نہیں 15 سال تک میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کے ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور صبح تک ایک ختم قرآن پاک کر لیتا تھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تب اللہ قرآن کے انوار و برکات کی بنیاد پر اپنے بندوں کے علم میں ایسی روحانیت ڈالتا ہے کہ ہزاروں کو ان کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. ایک بڑے بزرگ تھے، انتقال کا وقت آیا، رونے لگے. بیٹی رونے لگی تو بیٹی کو تسلی دے رہے کہ بیٹی مت رو. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی جو منزل ہے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آخرت میں اللہ مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. وہ اس لیے کہ گھر کے اس کونے میں نے 4000 ختم قرآن مجید کیا ہے. 4000 ختم. ہم لوگوں سے سال میں بھی یہ ختم نہیں ہوتا ہے، عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. 4000 ختم گھر کے کونے میں وہ کر رہے ہیں. بزرگوں کے یہاں رمضان میں 60 ختم، ہفتے میں ختم، روزانہ ختم کا معمول کتابوں میں نقل کیا گیا. ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے محتمی میں وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ 40 دن میں کم سے کم ایک ختم قرآن کرنا. کتنے دن میں؟ 40 دن. یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیجئے. مائیں گھروں کے اندر ماحول بنائیے، روزانہ صبح آپ کے قرآن مجید کی تلاوت سے ہو. آپ کے گھر کے اندر جو انوار و برکات ہوں گے انشاءاللہ آپ اس کو اپنی نگاہوں سے اور اپنے بالکل ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات بھی مجھے اہمیت کے ساتھ عرض کرنی تھی کہ تلاوت کا ماحول گھروں کے اندر بنایا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ. اور ایک آخری گزارش، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کتاب
کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ابھی حضرت مولانا شاہد صاحب واقعہ سنا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کے بارے میں صرف وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا. چنانچہ تقریباً 1500 سال ہونے کو ہیں قرآن پاک کے نزول کے. جیسا اترا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے. قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ فرشتوں کو اتارا اللہ نے. کیسے ہوئی قرآن کی حفاظت؟ قرآن پاک کی حفاظت اس طرح ہوئی کہ جامعہ غفرانیہ قائم ہوا. وہاں اس طرح کے معصوم بچے اللہ نے بھیجے جو غریب گھرانوں کے اور بالکل دیہاتوں کے بلکہ نیپال جیسے علاقوں کے اور قرآن مجید کا حافظ بننا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے سینوں کا انتخاب کیا اور سینہ بسینہ یہ قرآن مجید آج ہم تک محفوظ ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں قرآن مجید کے جتنے نسخے موجود ہیں, یہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے کتاب کی شکل میں لکھا ہوا ریٹن قرآن, اگر سارے نسخوں کو جلا دیا جائے, سارے نسخوں کو ختم کر دیا جائے, پھر بھی مدرسہ غفرانیہ کا ایک بچہ اٹھے گا اور پورا قرآن مجید لکھ دے گا جس طرح قرآن مجید تھا اور جس طرح اللہ نے اتارا ہے. میرے بھائیوں, قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے ان حفاظ کرام کے ذریعے سے کی ہے. اور یہ حفاظ کرام کسی یونیورسٹی میں, جو بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیے, یہ حفاظ آج کے زمانے میں کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں تیار نہیں ہو رہے, بلکہ یہ حفاظ آج کے زمانے میں انہی مکتبوں میں, مدرسوں میں, جامعہ غفرانیہ جیسے اداروں میں تیار ہو رہے ہیں. اللہ قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے حفاظ سے, اور حفاظ تیار ہو رہے ہیں مدرسوں سے, اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لہذا میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک مدرسے رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اور مدرسے کب تک رہیں گے؟ جب تک مسلمانوں کا تعاون مدرسوں کے ساتھ ہوگا, جب تک مسلمان مدرسوں کی حفاظت کریں گے, جامعہ غفرانیہ جیسے مکاتب کی حفاظت کریں گے, صرف اپنی زکات سے نہیں بلکہ اپنے حلال آمدنی سے, اپنی جائز آمدنی سے, اپنی روزی سے, صرف زکات اور صدقات نہیں بلکہ اپنے بچوں کو فیس دے کر اور پیسے دے کر قرآن مجید کو حافظ بنا کر ان جیسے اداروں کو مضبوط کرنے سے جب مسلمان قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ان اداروں کی مدد کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کی برکت سے. اس لیے آج کے حالات میں آج ہم لوگ ملک کے منظرنامے میں, عالم کے منظرنامے میں پریشان ہے نا کہ کیا ہوگا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کیجئے, قرآن کی خدمت کرنے والے اداروں کی حفاظت کیجئے, مدرسوں کی حفاظت کیجئے, ان کو مضبوط کیجئے اپنے مال سے, اپنے مشوروں سے. انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا, حافظ محفوظ رہیں گے, ادارے محفوظ رہیں گے اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. لہذا وہ لوگ جو دینی ادارے چلاتے ہیں یہ امت کی حفاظت کے ذریعے, یہ اللہ کے قرآن کے محافظین ہیں. لہذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے ناظم جناب مولانا مفتی حسین الرحمان صاحب اور ان کے تمام اساتذہ کو, ان کے تمام عملہ کو, ان کے ادارے سے محبت کرنے والے تمام محبین کو, تمام معاونین کو, جن کی دعاؤں, جن کے تعاون, جن کی کوششوں اور جن کے اخلاص کی بنیاد پر یہ ادارہ چل رہا ہے. اور یہاں سے ہر سال ماشاءاللہ حفاظ تیار ہو رہے ہیں. یہاں دستار بندی ہوئی تھی, کتنے بچوں کی ہوئی تھی دستار بندی؟ 23 بچوں کی. تو اس وقت بھی میں آیا تھا, ہمارے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, ابھی مدرسہ فلاح المسلمین کے حوالے سے مفتی صاحب نے تذکرہ کیا, اسی اجلاس میں حضرت امیر شریعت نے یہ تذکرہ کیا تھا. اصل میں مسلمانوں کی ایک بیماری ہے, عوام کی ایک بیماری ہے, وہ یہ کہ ادارے کے پاس بلڈنگ بڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا مدرسہ ہے یہاں چندہ دینا چاہیے. بلڈنگ بڑی ہے تو ادارہ بڑا ہے یہاں خود چندے دو, یہاں خود تعاون کرو. اور اگر بلڈنگ چھوٹی ہے, ادارہ چھوٹا ہے تو ہم لوگ اس ادارے کی طرف کم بڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا تھا اسی موقع سے امیر شریعت نے کہ جو ادارے قرآن مجید کے حفاظ تیار کر رہے ہیں وہ زندہ ادارے ہیں. لہذا ان اداروں کی اور ان زندہ اداروں کی زندگی کی فکر کرنا
عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لہذا علاقے کے جو ذمہ داران اور گارجین کم لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے, وہ یہاں موجود ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو بھی فروغ دینے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دامے گرمے سخنے ان سے جہاں تک ہو سکے مدد کریں. یقین جانیے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو خوب ترقی دے. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اللہ پوری زندگی انہیں قرآن مجید کا حافظ بنا کر رکھے. ان بچوں کو ان کے ماں باپ خاندان کے لیے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.